یہ جملہ ملتا جلتا بیان کیا انہوں نے. تو نیچے آ، یہ تو اللہ کا مکان اس نے اوپر مانا. اس جملے سے یہ تو ظاہر ہوا جو کہ کفر ہے کہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے. تو نیچے آ، یہ انداز بے ادبی والا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ اس انداز میں گفتگو نہیں کی جاتی. تو مکان اوپر ہے تو نیچے آئے گا نا، وہ بھی بلانا اس طرح. تو یہ مکان کا تو سیدھا سیدھا صاف ہی ہے کہ اس نے مکان مانا اللہ کا. اللہ تعالیٰ کا مکان ماننا کہ وہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، اس کا مکان ہے، تو یہ کفر ہے. تو ان کو توبہ کرنی چاہیے اور کلمہ پڑھنا چاہیے، تجدید نکاح بھی کرنی چاہیے. دنیا تو دیتی نہیں، تو دے دے. تو خیر یہ تو دعائیہ لفظ ہے، لیکن بولنے کا انداز پورا جملہ تو عجیب و غریب ہے. لیکن صرف اتنا کہ دنیا نہیں دیتی، یا اللہ تو دے دے، اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ دنیا نے دینا کس کو ہے؟ دیا کس کو ہے؟ مفاد کے لیے دیتی ہے دنیا. تو اس طرح یہ جملہ تو ہے، بہرحال کفریہ جملہ ہے، کلمہ کفر ہے. توبہ فرض ہے اس کے لیے، توبہ بھی فرض ہے، اور نئے سرے سے کہ کلمہ پڑھے. اور لزوم میں کفر سمجھ میں آ رہا ہے، وہ لزوم میں کفر، التزام میں کفر، یہ فرق ہوتا ہے. تو اس سے لزوم میں کفر سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن تجدید ایمان انہیں مرتد نہیں ہوتا لزوم میں کفر سے، لیکن تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے، مطلب توبہ کر کے اس جملے سے اپنے، اور نئے سرے سے نکاح کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب وہ ابھی ان کے دو سوال باقی ہیں ٹیلی فون والے کے. بابا وہ مدنی انعامات پر عمل کے حوالے سے اب پہلے وہ ایک یار وہ اسی پڑھ دیتا ہوں، ایک ہی جملہ ہے. وہ سلام کو وہ دو مصابے کا ہے الگ، وہ الگ قول ہے. یہ بہرحال ایک ملا ہے کہ یہ اپنے 101 مدنی پھول ہے، تو رسالہ سب کے پاس ہونا ہی چاہیے. بہت مدنی، 101 مدنی پھول ہے. ایک میں ایک مدنی پھول یہ کہ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وہ خندہ پیشانی سے ملنے کا کوئی ایک اب وہ ہے الگ ہے بابا، اس میں نہیں ہے، وہ شاید مصافحے کے اس میں ہو. یہ سلام کا مدنی پھول ہے، اس میں اس جگہ پر سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سر وہ اس پھر الگ بیسے کہ سلام افضل ہے یا جواب افضل ہے. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جواب افضل ہو کہ واجب ہے، لیکن سلام میں عاجزی زیادہ ہے. یہ بھی ہے نا بارش شریف میں. دوسرا انہوں نے مدنی انعام کے لیے 2-3 منٹ وہ کر لیا، وہ اپنے فکر مدینہ. تو سوال پورا ہوا ہے نہیں 12 منٹ والا، تو 12 منٹ والا سوال پورا نہ ہوا، 12 منٹ کم از کم اس کو کرنا چاہیے. فکر مدینہ یہ رسالہ پر کرنے کا نام نہیں ہے. رسالہ اس میں ضمنی طور پر پر کیا جاتا ہے آسانی کے لیے، ورنہ یہ کہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچے، قبر کے بارے میں سوچے، اور اپنی بے بسی کو، اپنی تنہائی کو، قبر کی وحشت اور اندھیرے کو یاد کرے، اپنے آپ کو ڈرائے. تو یوں 12 منٹ اس میں پورے دے کے یہ آخرت کے بارے میں فکر کرنا، ایک گھڑی بھر کا غور و تفکر جو ہے وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس طرح کی روایتیں ہیں. مطلب تو وہ غور و فکر کی بہت فضیلت ہے. فکر وہی آخرت کے لیے غور و فکر کرے. غفلت والی خاموشی اتنی مفید نہیں ہے، لیکن خیر اگر یہ فضول باتوں سے بچ جاتا ہے تو خیر اچھا ہی ہے. لیکن یہ کہ غور و فکر کرتا رہے، جب بھی چپ بیٹھا ہو تو کچھ نہ کچھ مدینے کی یادوں میں گم ہو جائے، اور اس طرح مطلب اپنے آخرت کو یاد کرے، اپنے نزا کی سختیوں کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ اتنے سارے گناہ میں کب تک اب گناہ کرتا رہوں گا. توبہ کرتا رہے.
دل میں ندامت کو لائے. تو اس طرح انشاءاللہ. تو یہ سنجیدگی کا نسخہ پوچھا انہوں نے, تو یہ سنجیدگی کا بھی نسخہ ہے. 2-3 منٹ میں نمٹا دو گے تو سنجیدگی آئی کہاں سے؟ اس 12 منٹ کو بھی اپنائیں. اور سنجیدگی کے لیے بھی یہ بہترین مطلب نسخہ ہے کہ اپنے انجام پر غور کرتا رہے بندہ. جب انجام پر غور کرتا رہے گا نا, اپنے عمل پر نظر ہوگی, تو ظاہر جب اپنے عمل پر نظر ہوگی, جو بھی سمجھدار ہوگا وہ اپنے عمل کو ناقص ہی تصور کرے گا. جو اپنے عمل کو کامل تصور کرے گا وہ تو بیچارہ ہے نہیں, اس میں سمجھ ہی نہیں ہے. تو سمجھدار کی بات کرتا ہوں. اپنے عمل کو ہمیشہ ناقص اور قلیل تصور کریں کہ میں نے نماز بھی پڑھی تو نہ ظاہری آداب مجھے آتے ہیں نہ باطنی آداب آتے ہیں اس کے. میں نے روزہ بھی رکھا تو میں اس کی حکمتیں کہاں جانتا ہوں. میں نے روزے کی روح کو کہاں پایا. جیسا روزہ رکھنے والے چلے گئے مزاروں میں, اب میرے سے رہ گئے گناہگار. ہم نے بس روزہ, ہمارا کیا روزہ ہے, روزہ تو وہ رکھ گئے, ہمیں تو روزہ رکھنا ہی نہیں آتا کیسے رکھنا چاہیے. بس کھانا پینا بند کر دیا ہم نے, تو ہمارا بس اللہ قبول کر لے اچھوں کے صدقے میں. تو ہم مطلب یہ نہیں کہ سنجیدگی سے اپنے عمل پر غور کرتے ہیں کہ میرا عمل ناقص ہے, میری بہت خرابیاں ہیں, خامیوں کو یاد کرتا رہے. قبر اور موت کا تصور اگر صحیح جم جائے نا تو آدمی کی ہنسی چھن جائے, اس سے مسکراہٹ چھن جائے. حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی یہ ایسے سنجیدہ تھے کہ ہر وقت سہمے رہتے تھے, سہمے ہوئے ڈرے ہوئے. اور آپ فرماتے ہیں کہ بھلا آدمی کیسے خوشیاں کرے, کس طرح راضی ہو, خوش ہو, کہ وہ شخص کیسے خوش ہو, خوشیاں کرے دنیا کی, کہ جس کے بارے میں بلیک وارنٹ, جس کو ہم بولتے ہیں نا بلیک وارنٹ جاری ہو گیا ہو, جس کی گرفتاری کا اعلان ہو گیا ہو کہ اس کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ اور اس کی گردن اڑا دو, مار دو اس کو, تو وہ آدمی کیسے خوش ہو سکتا. جیسے کہ آج کے یعنی کہ یوں اس کو سمجھو کہ کوئی گن پوائنٹ پر آ جائے اور آرڈر ہو جائے کہ اس کو ڈھونڈو کہیں سے بھی, تو فائر کر دو. تو جس کو جو سنے تو وہ تو ظاہر کہ ایک دم ٹینشن کا شکار ہو جائے گا. انڈرسٹوڈ. اس طرح مطلب یہ کہ جس کو پھانسی کی سزا ہو جائے, جیل میں بند ہو, پھانسی کی سزا ہو جائے کہ فلاں تاریخ کو اس کو صبح سویرے پھانسی دے دی جائے گی اتنے دن کے بعد, وہ خوش کہاں ہوا. اس کو کیا کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا, اس کو پانی اچھا نہیں لگے گا, نیند دور دور تک پتہ نہیں ہوا آئے گی نہیں نیند اس کو. وہ پھانسی کا پھندا اس کو خوابوں میں پھانسیاں کھا کھا کے وہ چونک کے جاگ جائے گا یا نہیں ابھی فلاں تاریخ کو. تو یہ مثال ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم لوگ جو ہیں دیکھو, جس کو پھانسی کی تاریخ ملی نا اس کو تو پتہ ہے کہ بھئی وہ 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد پھانسی لگے گی. اور ہم لوگ جو ہیں جن کے بارے میں بلیک وارنٹ جاری نہیں ہوا, پھانسی کی سزا جاری نہیں ہوئی, لیکن وہ 30 دن اور 15 دن کی مہلت تو بہت زیادہ ہے. ہم کو یہ تک نہیں پتا کہ یہاں سے اٹھ سکیں گے زندہ یا نہیں. اچانک دل کے دورے پڑ جاتے ہیں, تو آئے دن کے واقعات ہیں. جب بم پھٹ جاتا ہے تو اچھا خاصا مطلب انسان جو اس کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں, لاش نہیں پہچانی جاتی. ہوائی جہاز اڑتے 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 ٹکرا جاتا ہے, گر پڑتا, لاشیں نہیں پہچانی جاتی. سیلاب آ گیا, کتنوں کو بہا کر لے گیا. زلزلہ آتا ہے, کیسے مطلب یعنی کہ سارا نظام درم برم کر کے رکھ دیتا ہے, کتنی موتیں واقع ہو جاتی ہیں. سب اچانک ہوتا ہے. اس لیے وہ آدمی اپنے آپ کو ڈراتا رہے کہ یار ابھی ٹھیک ہے میں مطلب جیسے بھی, لیکن یار ہو سکتا ہے آج ہی مجھے موت آ جائے. تو یوں سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے پھر حسن اخلاق کے فضائل پڑھے, مطالعہ کرے, ایسے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے جو سنجیدہ ہو, تو ان کی برکت سے بھی سنجیدگی ہمیں نصیب ہو. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا